قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. شروع کرتے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. گناہوں کے برے اثرات. ایک سے ایک ٹاپک میں ہم سب کو اپنے گناہ چبھنے لگے اور ہم ہر گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے، جو ہم نے شعوری طور پہ کیے، جو ہم نے غیر شعوری طور پہ کیے، اور ہر وہ گناہ جو ہم نے دوسروں کی مجبوری کے نام پہ کیا یا اپنے نفس سے مجبور ہو کر کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر گناہ سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دینے والا بنا دے. آج ہم جس موضوع سے بات شروع کریں گے وہ ہے مجاہدہ نفس حکمت عملی کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر کام حکمت عملی کے ساتھ کرنا چاہیے. کبھی کبھی جب کوئی چیز ہم نئی کرنی شروع کرتے ہیں تو پھر ہم بعض دفعہ کچھ سخت ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے. خاص طور پہ جب کسی کو نیا دین میں داخل ہوتا دیکھ کر ہم اس کا محاسبہ یا پھر اپنی وہ مثالیں ان کو پیش کرنے لگیں جو ہم تو اپنے ذوم میں اس کو اچھی بات ہی بتائیں لیکن وہ ڈر جائے کہ اتنا مشکل ہے. مثال ہے کہ کوئی کہتے جی میں تو ایک دن روزہ رکھتی ہوں اور ایک دن نہیں رکھتی اور میرا سارا سال یہی معاملہ رہتا ہے. صرف مثال ہے. اب وہ ایک سسٹر یا وہ ایک بردر جو کبھی روزہ رکھا ہی نہ، ان کو رمضان کے فرض روزے بھی نہ رکھنے آتے ہوں، یا کبھی ان کو کہا ہی نہ کسی نے، یا وہ ماحول ہی نہیں تھا ان کے گھر کا، تو وہ تو پھر گھبرا جائیں گے. وہ کہیں گے اچھا، یا آپ زبردستی کرتے ہیں بھئی آپ بس قرآن سیکھیں پھر تو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا کریں گے. اب اس بات میں آپ نے کیا کیا؟ اگلے کو رغبت دلائی، لیکن اصل میں آپ نے اس کو دور کر دیا. حکمت عملی زندگی کے ہر معاملے میں بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نئی گاڑی ملے تو انسان کو چلانے کا شوق ہوتا ہے لیکن چلانی نہیں آتی، چھری مل جائے تو چلانی نہیں آتی. اسی طرح سے کبھی کبھی نیا علم آنا اور نیا عمل شروع کر دینا، یہ چیز بھی ہمیں اور دوسروں کو مشکل میں ڈالتا ہے. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اس انداز سے بات کیجئے جس کو وہ جذب کر سکے. آپ کا کمپیوٹر ہے، اس کے اندر ایک خاص سٹوریج کی جگہ ہے، میموری ہے اس کی. اگر آپ اس کی میموری سے کوئی بڑی چیز فائل ڈاؤن لوڈ کریں یا ایک ہی وقت میں 3-4 ونڈوز اکٹھی کھولیں بند کریں، سٹرک ہو جائے گا. کبھی آپ کہتے ہیں ہمارے فون میں یہ مسئلہ ہے جی، فون بند ہو جاتا ہے، فون کھل جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، آپ اس کو بہت مس ہینڈل کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس اس کا اب یہی علاج ہے اور میں اس کو فٹافٹ کر لوں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جلدی کر دی
تو حکمت عملی، اس لفظ کو لکھ لیجیے اپنے دل پہ، عمل کرنے کی حکمت۔ بہت سارے لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کے لیے اللہ آسان کر دے گا اس کے لیے ہی یہ آسان ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بک میں سے، پیج نمبر بولیے، پیج نمبر 140۔ الحمدللہ تتمے کی طرف ہے بک، اور اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر سمجھ آتا ہے کہ واقعی کوئی بھی سفر جو شروع کیا جاتا ہے وہ پھر ایک دن آتا ہے کہ پورا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتاب میں سے پڑھ کر، پھر اس کے اوپر ہم اپنے لیے انشاءاللہ عمل کی بات کریں۔ جی پیج 41 شروع ہو چکا ہے، وہیں سے شروع کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ بالکل اوپر سے ہی ہوگا، بک کے ساتھ ہی کھول لیجیے آپ بھی۔ مجاہدہ نفس حکمت عملی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ کیسے؟ اس کے بارے میں امام کیا کہتے ہیں، ذرا سے اس کو پڑھ لیں۔ انسان کو اپنے نفس کا مجاہدہ کیسے کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے انسان حقیقت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے، نہ کہ مزید گناہوں میں پڑ سکے، کیونکہ بعض دفعہ ہم مزید گناہوں میں پڑنے والی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ پھر انسان مجاہدے کے نام پہ سختی برتنے لگتا ہے۔ آپ اگر اپنے ہاتھ بھی کھرچ رہے ہیں نا، تو اگر بہت ہی زیادہ رگڑ دیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اسکن چھل جائے گی۔ کبھی کنگھی کریں تو بہت زور زور سے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بال بھی اترنے لگتے ہیں۔ تو نفس کے ساتھ جب مجاہدہ کیا جائے تو اس میں انسان، ایک مثال دے دیتی ہوں پھر آپ اس سے آگے لے کے چلیں گے۔ برتن میں کالس لگ پڑ جاتی ہے یا آئل لگ گیا، مسلسل پکانے کی وجہ سے برتن گندا ہو گیا، آپ سوپ سے صاف کریں صاف نہیں ہوگا، ویم لگاتے ہیں پھر تھوڑا سا صاف ہوا پورا نہیں ہوا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس میں سے سب کو پتہ ہے اسکرب لگائیں گے، آپ ہو سکتا ہے اس کے اسٹیل وول سے صفائی کریں، تو تھوڑی سی محنت کے بعد وہ خوبصورت ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس کے برعکس کسی کے اسکن پہ زخم آ گیا اور ڈر ہے کہ پس پڑ رہی ہے اور اس کو زخم کو صاف کرنا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے مریض زخم کو جب صاف کرتا ہے نا تو ہاتھ پہ روئی رکھ لیتا ہے۔ ہاتھ پہ روئی کیوں رکھ لیتا ہے؟ کہ کہیں سخت ہاتھ کی وجہ سے زخم رسنے نہ لگے۔ دونوں جگہ صفائی مطلوب تھی، ایک جگہ سخت ہاتھ سے صاف ہوا تو دوسری جگہ نرم ہاتھ سے ہوا۔ تو مجاہدہ نفس کے ساتھ بھی انسان کو بالکل اسی قسم کے معاملے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں۔ جی کھولیے ذرا اس کو، اپنے زوم کی اسکرین پہ کھولیے۔ بک کا پیج کھولیے اپنی اسکرین پہ۔ جی میرے پاس بھی اسکرین سٹک ہے، اسی لیے میرے اپنی نہیں کھول پا رہی، تو میں نے سوچا کہ آپ سے کھلواؤں۔ آپ لوگوں کی اسکرین سٹک ہے، تھوڑا سا اس کو ریبوٹ کرنا پڑے گا، آئی تھنک سو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی یہ لکھتے ہیں کہ میں نے مجاہدہ نفس پر غور کیا تو دیکھا کہ یہ عظیم جہاد ہے۔ میں نے اکثر علماء و زہاد کو دیکھا، علماء بھی جانتے ہیں آپ، زہاد بھی جانتے ہیں زاہد سے، کہ وہ نفس کے مجاہدے میں حکمت عملی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ نفس کو اس کے جائز حقوق سے بھی منع کرتے ہیں، اور یہ دو وجہ سے غلط ہے۔ الحمدللہ اوپر ہونا چاہیے تھا، حکمت عملی سے کام نہیں لیتے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ مجاہدہ نفس حکمت عملی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے مجاہدہ نفس پر غور کیا تو دیکھا کہ یہ عظیم جہاد ہے۔
میں نے اکثر علماء و زہاد کو دیکھا کہ وہ نفس کے مجاہدے میں حکمت عملی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ نفس کو اس کے جائز حقوق سے بھی منع کرتے ہیں۔ یہ دو وجہ سے غلط ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ بسا اوقات یعنی عموماً کئی دفعہ many times اس کو جائز خواہشات سے روک کر دوسری بڑی خواہش سے اس کو لطف اندوز کرتے ہیں۔ مثلا کسی مباح اور جائز خواہش سے اس کو روکا تو اس میں مشہور ہو گئے، تو نفس مدح و شہرت کے خاطر اس خواہش کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور اس سے بھی ایک سخت خطرناک خفیہ مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ وہ دوسروں سے خود کو افضل سمجھنے لگتا ہے کہ دوسرے لوگ تو ان خواہشات کو استعمال کر رہے ہیں اور میں جائز خواہش سے بھی نفس کو روک رہا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کے لیے بات واضح ہو گئی ہے کتنا خطرناک مرض ہے یہ جو میں کا مرض پڑ جاتا ہے نا پھر کہ میں، میرے جیسا، ہم، آئی ایم، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پھر یہ انسان کو حقیقت میں کسی جگہ کا رہنے نہیں دیتا، اور انسان پھر واقعی اپنے آپ کو بھی خام خواہ میں نیک سمجھنے لگ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ گار سمجھنے لگتا ہے۔ تو اپنے اوپر کبھی ایسی کوئی سختی نہ کیجیے جس سے دوسرے آپ کو گناہ گار لگیں۔ اکثر ایک جملہ میری زبان پہ رہتا ہے کہ آپ کی نیکی دوسرے کا گناہ نہ بنے۔ کبھی کبھی ہم نیکیوں کے نام پہ اس طرح کے بھی ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ذوم میں خوب سے خوب، اچھے سے اچھے، زیادہ سے زیادہ نیک معروف ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو پہلی بات کیا سمجھ آئی کہ مجاہدہ نفس میں حکمت عملی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ دوسرے کو گناہ گار ہونے کی کیفیت نہ دیں، خاص طور پہ جہاں نفل کی بات ہے، جہاں ترجیحات کی بات ہے، بس پرائرٹیز کی بات ہے، حلال اور حرام نہیں ہے، تو وہاں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پوری بات اگلے کو بتائیے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے آپ بچ جائیں، رک جائیں، جو بھی ہے، لیکن بہرحال میں یہ کام کرتا ہوں، میرے لیے یہ ایسی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجاہدہ نفس میں جائز خواہشات سے رکنے میں زیادہ سختی کرنا غلط ہے۔ چھوٹی مباح خواہش سے رک کر بڑی مکروہ خرابی یا بڑی مکروہ چیز میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، خواہش میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ نفس کی حفاظت اور تندرستی کے لیے جائز خواہشات کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ لکھ لیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ہمیں نفس کی حفاظت کا حکم دیا گیا، ہم اس کی حفاظت کے مکلف ہیں، اور حفاظت کے اسباب میں اس کی جائز خواہشات بھی ہیں جن پر اس کی صحت و تندرستی کا مدار ہے، لہذا اس کے قوام کو باقی یا برقرار رکھنے کے لیے وہ چیزیں اس کو دینا پڑیں گی جن میں سے اکثر کی وہ خواہش کرتا ہے۔ ہماری مثال اس کی حفاظت کے وکلا کی طرح ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اس کو ہمارے اندر بطور ودیت اور امانت رکھا گیا ہے۔ ودی وہی لفظ ہے جسے ودا کا لفظ نہیں ہے، سونپ دینا تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز کی، ودائی یا الوداعی وہی لفظ ہے، اور امانت ہم جانتے ہیں، لہذا اس کو اس کی ہر خواہش سے روکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی تجربے سے ثابت ہے کہ سخت بندش مکمل کھلنے اور آزاد ہونے کا بھی سبب ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے پابندی لگانے والوں کے ہاتھوں نفس کی لگام ایسی چھوٹی کہ پھر دوبارہ قابو میں لانا مشکل ہو گیا۔ نفس کے ساتھ مقابلہ ایک عقل مند مریض کے اپنے مرض کے ساتھ مقابلے کی طرح ہے۔ نوٹ کریے گا کہ وہ اپنے نفس کو اس کی ناپسندیدہ اشیاء مثلا کڑوی دوائیاں وغیرہ اس کا استعمال عافیت و صحت کی امید دلا دلا کر کرتا ہے۔ یعنی دوا کس کو اچھی لگتی ہے، لیکن مریض کیوں کھاتا ہے کہ چلو اس کے بعد پھر مجھے صحت مل جائے گی، اور کڑوی دوا کا ساتھ تھوڑی سی شیرینی اور مٹھاس آمیزش کر لیتا، اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی مقدار سے زیادہ کھانا نہیں کھاتا، اور حد سے زیادہ کھانا استعمال کرنے سے اسے روکتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو، وہ ہمیشہ کی صحت لے، اس امید سے کہ بسا اوقات ایک زائد لقمہ کئی لقموں سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ یعنی آج آپ ایک ہی جگہ 2 آم کھا لیں اور بعد میں ہو سکتا ہے پھر آپ کو روٹی بھی کھانے سے روک دیا جائے کیونکہ آپ کی شوگر بہت تیز ہو گئی۔ بالکل ایک عقل مند مومن اپنے نفس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرے کہ نہ اس کی لگام کو بالکل آزاد چھوڑے، نہ حد سے زیادہ کھینچے،
یعنی نہ بہت سخت کرے نہ زیادہ تنگ کرے، بلکہ بسا اوقات لگام کو ڈھیلا چھوڑ دے مگر لگام کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے رکھے۔ جب تک راہ راست پر چل رہا ہے چلنے دے، لگام کو نہ کھینچے۔ اگر زیادہ راہ سے ہٹنے لگے، یعنی سیدھی راہ سے سیدھا جاتا جاتا ادھر ادھر ہونے لگے، تو لطف اندوز ہونے سے اس کو کھینچے۔ ہاں اگر واپس آنے سے انکار پر اتر آئے تو زبردستی لگام کو کھینچ لے۔ اس کے گزارا کرنے میں کم عقل بیوی کے ساتھ مدارت و گزارے کی طرح معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر نافرمانی پر آئے تو واضح و نصیحت سے سمجھایا جاتا ہے۔ واضح و نصیحت کارگر نہ ہو تو بستر کی جدائی سے اس کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو بدنی سزا وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے۔ تادیب کہتے ہیں ادب سکھانے کے لیے، یعنی تربیت کے لیے۔ تادیب کے کوڑوں میں سب سے بہتر عزم و استقلال کا کوڑا ہے۔ نفس کے ساتھ یہ مجاہدہ عمل کے اعتبار سے ہے، اور واضح و نصیحت اور تنبیہ کے ہتھیار کو استعمال میں لانا چاہیے۔ چنانچہ اگر وہ لوگوں کے اختلاط میں سکون اور آرام محسوس کرے اور گھٹیا اخلاق اپنانے کی طرف مائل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اس کو متعارف کرایا جائے اور اسے کہا جائے کیا تو وہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے اپنے نفس کو ٹیم کرنے کا، کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا ہے اور اپنے ملائکہ کو تیرے سامنے سجدہ ریز کیا اور اپنی زمین پر تجھے اپنی خلافت سے نوازا، تجھ کو جنت کے بدلے خریدا۔ اگر اس کو تکبر کرتے دیکھے تو اس سے کہہ دے کہ تو ایک قطرہ گندی اور ناپاک منی کا پیداوار ہے۔ ایک معمولی جانور تجھے مار سکتا ہے، یعنی ایک جانور بائٹ کر دے تو انسان مر جاتا ہے، ایک معمولی جانور تمہیں مار دیتا ہے، اور پسو جیسے معمولی کیڑے سے تجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ یعنی ایک پسو بالکل آپ کہہ لیں کہ جیسے ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے نا، بائٹ کر لے تو جان نکل جائے، جیسے شہد کی مکھی وغیرہ۔ پسو جیسے معمولی کیڑے سے تجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور اس کو عمل میں کوتاہی کرتے دیکھو تو غلام پر آقا کے حقوق سے آگاہ کرو، اور عمل پر ملنے والے اجر عظیم کے متعلق اس کو بتاؤ۔ اگر خواہشات کی طرف چل پڑے تو سخت بوجھ اور اس کی پاداش میں ملنے والی سرے دست سزاؤں سے اسے ڈراؤ، جیسا کہ فرمان الہی ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ اچک لے تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت۔ اور مانوی سزا کے متعلق کیا کہے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جیسی آیات سنا کر اسے تنبیہ کرے، یعنی ان قریب میں اس کو روک دوں گا اپنی آیتوں سے جن میں وہ تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق بغیر حق کے۔ اس جیسی آیات سنا کر اسے تنبیہ کرو تو یہ نفس کے ساتھ زبانی جہاد اور ایک جہاد ہوگا، یعنی نفس کو حالات کے مطابق واعظ کرتے رہنا چاہیے۔ انسان جتنا زیادہ اس چیز کے اوپر غور و فکر کرے گا تو وہ زبانی جہاد کے ساتھ عملی جہاد بھی ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا اس سے ہم سب کو کہ اپنے نفس پر بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بے جا سختی کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا نفس بالکل ہی آپ کے ہاتھوں سے ہٹ جائے۔ مریض کی مثال دیکھی کہ کڑوی دوا بھی کھاتا ہے اس امید پر کہ چلو میں زیادہ دیر تک دوسری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا رہوں گا۔ کڑوی گولی دیں تو اس کو بھی شیرینی میں لپیٹ دیں، لڈو کے اندر رکھی ہوئی گولی کی طرح۔ حلال کے دائرے میں نفس کی لگام نہ کھینچے، یعنی دور ہاتھ رکھ کر نفس کو چیک کرتے رہیے اور اسی طرح سے نفس کو حالات کے مطابق واعظ کرتے رہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گی۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنا معاملہ رکھیں گے۔ تو یہ اس بک کا آخری ٹاپک تھا جس سے میں نے یہ بات لے لی ہے کہ جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں،
ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں گے، اپنے آپ کو کھینچتے رہیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں نکھارے گا۔ اپنے آپ کو جتنا زیادہ آپ پاک صاف کرنے کی کوشش کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت ایسے ہوگی کہ آپ واقعی اس چیز کو اپنے محسوس کر لیں گے کہ میں اب پہلے سے بہتر ہو سکتی ہوں۔ الحمدللہ ہماری یہ بک پوری ہوئی آج، اور اس سے پہلے یہ کہ اس بک کے کچھ حصے الحمدللہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آپ لوگ کچھ ڈسکشن کر لیجئے سوال، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے یہی چیز آپ لوگوں کے لیے ڈیسائیڈ کی گئی ہے کہ اب ہم یہ شروع سے آپ کو سنواتے ہیں، یعنی آج بک کا اینڈ ہے تو منڈے سے اس بک کا شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، سننا چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ شرح صدر کے ساتھ اس موضوع کو پورا کمپائل کریں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ موضوع بہت اہم ہے، ہر موضوع ہی اہم ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم بہترین طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو اپنے گناہ چبھنے لگ گئے وہ ضرور اپنی اصلاح کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں چنا، اس نے ہمارے لیے اپنی اصلاح کے راستے کھولے ہیں۔ ذرا سا تو سوچئے کہ اگر ہم نہ سیکھتے، نہ ہم مسلمان ہوتے، ہمیں شعور نہ ہوتا، کیا بنتا ہمارا؟ کیسے اللہ تعالیٰ بندے کو ہاتھ دے کر رکھتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس چیز کو سمجھتے جائیں گے، ایک دن تو بہتر ہوگی نا۔ آپ دیکھیے کہ کبھی تو انسان سوچتا ہی ہے نا، برے سے برے انسان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ ایسے کل میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کبھی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں وہ خود کتنا جد و جہد کرتا ہے اپنے لیے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ خوب سے خوب تر کی گنجائش بھی ہوتی ہے، گڈ بیٹر دی بیسٹ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ زندگی میں تھوڑے پہ راضی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہے نا، یعنی وہ گناہوں میں اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھ کے کہتے ہیں چلو ہم یہ تو نہیں کر رہے نا، اور جب نیکیوں میں رغبت دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں ضروری تو نہیں نا ہم اتنا ہی نیک ہوں۔ تو اگر ہمیں اپنے آپ سے پیار ہے، اگر ہم اپنے نفس کے اوپر کوئی چوٹ محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے، علم کے سلسلوں سے جڑیے، عبادات رکھیے، غور و فکر کی عادت ڈالیے، تدبر کی عادت ڈالیں، اور جیسے کہ اس کتاب میں ہم نے بار بار دیکھا ہے، محاسبہ نفس، حاسبو قبل ان تحاسبو۔ تو جزاکم اللہ خیر، آپ لوگ مائک لے سکتے ہیں، کوئی بھی سوال، کوئی ڈسکشن، جو بھی اینڈ پہ آپ کرنا چاہیں، تو میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء سزا جی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل کیا آج کی کتاب ہم نے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ بہت ہی اچھا ٹاپک آج کا جو مجھے اس میں لگا نا، حکمت عملی والا، کہ مجاہدہ نفس کے ساتھ حکمت عملی ہر معاملے میں بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ گناہوں سے بچنا ہے، کس طرح سے بچے، ہم کس طرح سے جو ہے نا اپنے گناہوں سے بچائیں، کبیرہ گناہوں سے خود کو کیسے بچائیں، مجاہدہ کریں۔ تو یہ آج کے ٹاپک مجھے اس لیے بہت اچھا لگا کہ اپنے نفس کے ساتھ جو ہم مجاہدہ کریں اس میں بھی ہمیں حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم واقعی میں بہت زیادہ سختی پہ آ جاتے ہیں نا، اور جو ہماری جس میں جو آپ نے ادھر بتایا اور ہم نے پڑھا کہ جو ہماری جائز خواہشات ہوتی ہے نا، اس پہ بھی ہم سختی کرنے لا جاتے ہیں، اور پھر ہم بہت زیادہ جو ہے نا مشکل میں ڈال لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ واقعی میں اس چیزوں سے بچنا، کیونکہ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں یا ہم اس چیز سے بچیں، جب پڑھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نیتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر جب ہم اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات وہ ہمیں مشکل لگنے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں حکمت ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو حکمت بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو جب ہم حکمت کے ساتھ اپنے نفس کا مجاہدہ کریں گے تو واقعی میں سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ ہم بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بالکل شروع سے اس چیز پہ رکھیں گے کہ نہیں ہم نے جو ہے نا ایک دم یہ چیز ختم کرنی ہے، تو ایک دم تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہر چیز کو چینج کرنا نا۔ تو یہ مجھے اپنے عمل کے لیے بہت اچھا لگا، اور واقعی جو حکمت کا ہم الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں کہ واقعی ہر کام، یہاں تک کہ نفس کے مجاہدے کے لیے بھی ہمیں حکمت کی ہی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں یہ حکمت عطا فرما دے، اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ہمارے ساتھ سسٹرز ہیں کچھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،